ناظرین، گزشتہ قسط کے آخر میں ہم نے ایک مثال بیان کی تھی کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ ایک موٹر سائیکل جو کہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہو اور اس کی بیک لائٹ ٹوٹ کر سڑک پر گر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بند ہوتی ہے کبھی بجھتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ناظرین، آپ اس کو آزما بھی سکتے ہیں۔ آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں تو آپ کو بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو اس سوال کا جواب دے پائیں، اگر ان کو پہلے سے اس کا علم نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ سوال کیا جائے گا تو سوائے غور و فکر کرنے والے چند افراد کے، چند لوگوں کے، باقی سب ہی سوال میں کی جانے والی بات میں غور کرنے کی بجائے اس بارے میں پہلے سے جو نظریہ ان کے ذہن میں ہوگا وہی خاکہ ان کے ذہن میں آئے گا۔ ان کو یہی لگے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کبھی جل رہی ہے اور کبھی بجھ رہی ہے، جس وجہ سے وہ اس کی طرح طرح سے تعویلیں کرنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ ناظرین، آپ نے تو سوال میں ایسا کہا ہی نہیں کہ کبھی جل رہی ہے اور کبھی بجھ رہی ہے، بلکہ آپ نے کہا کبھی بند ہو رہی ہے اور کبھی بجھ رہی ہے۔ بند ہونا اور بجھنا ایک ہی تو بات ہے۔ بالکل عین اسی طرح آج سے 14 صدیہ قبل محمد علیہ السلام نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں کہا تھا۔ اس وقت بھی سورج جہاں غروب ہوتا تھا، یعنی جہاں انسانوں کو ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہوتا تھا، عین اسی وقت اسی مقام سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہوتا تھا، اور آج بھی بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت انسان سمجھتے تھے کہ سورج ڈوب جاتا ہے، پھر وہ کئی گھنٹے چھپے رہنے کے بعد دوسری سمت سے طلوع ہوتا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جہاں اسے ڈوبتا دیکھ رہے ہیں وہیں سے وہ ایک دوسری قوم پر عین اسی وقت طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس آج یہ راز ہر کسی پر کھل چکا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کے عین مطابق سورج اس وقت یعنی 14 صدیاں قبل جو کر رہا تھا، اس وقت بھی اس نے ویسے ہی کرنا تھا جب اس نے جہاں غروب ہوتا ہے وہیں سے طلوع ہوتا ہوا نظر آنا تھا۔ لیکن خود کو علماء کہلوانے والے انسانیت کی رہنمائی کے دعوے داروں نے اپنے بے بنیاد خود ساختہ باطل نظریات کو محمد علیہ السلام سے منسوب کر کے انسانیت کو آج تک خوب گمراہ کیا۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ اس وقت سورج و زمین کے حوالے سے ایک عقیدہ پایا جاتا تھا، جیسے آج مختلف طرح طرح کے عقائد و نظریات ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان عقائد پر کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، ان پر کسی طرح سے بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل عین اسی طرح اس وقت بھی سورج اور زمین کے حوالے سے ایک مخصوص عقیدہ پایا جاتا تھا کہ جس کے خلاف وہ بات سننے کو تیار بھی نہ تھے۔ اگر ان کے اس نظریے کا کوئی رد کرتا یا اس کے خلاف کوئی بات کرتا تو وہ اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے۔ وہ اپنے عقیدے اور نظریے کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ آپ خود غور کریں کہ اگر سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ سورج الٹا سفر شروع کر دے گا، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ بات ثابت ہونا چاہیے کہ زمین نہیں بلکہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے جیسے وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اور جو نظریہ اس راز کے کھلنے سے پہلے عام تھا، یعنی زمین روٹی کی طرح چپٹی ہے اور اس کے درمیان میں خشکی ہے، اس کے گرد سمندر اور سمندر کے اطراف زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی بھاڑ ہے جو نہ صرف سمندروں کو روکے ہوئے ہے بلکہ گنبد نما آسمان اس پر ٹکا ہوا ہے۔ سورج ایک مخصوص متعین مقام سے طلوع ہوتا ہے اور پھر سفر کرتا ہوا ایک مخصوص متعین مقام پر جا کر ڈوب جاتا ہے۔ یوں طلوع اور غروب پوری دنیا کے انسانوں پر بیک وقت ہوتا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لوگوں پر ایک ہی وقت میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لوگوں پر ایک ہی وقت میں غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ بیک وقت اسے طلوع ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ اسے بیک وقت ایک ہی وقت میں غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونے سے مراد یہ مان لیا جائے کہ جیسے سورج ایک سمت سے دوسری سمت سفر کرتا دکھائی دیتا ہے اس کے الٹ سفر کرتا دکھائی دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ لوگوں کا سورج اور زمین کے حوالے سے جو نظریہ تھا، جو عقیدہ تھا، وہ سچ تھا۔
وہ سچا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا حقیقت یہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ آج پوری دنیا پر حقیقت کھل چکی کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور سورج زمین کے گرد سفر نہیں کر رہا بلکہ زمین اپنے ہی محور پر سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات آ جا رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ سورج کا مقام طلوع اور مقام غروب یہ مخصوص دو مقامات ہونا ضروری ہیں، اور اس کے لیے پھر زمین کا روٹی کی طرح چپٹا ہونا بھی ضروری ہے۔ تب ہی جا کر ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ سورج الٹا سفر کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، جب حقیقت یہ نہیں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے، سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ناظرین، آج ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سورج تو ڈوبتا ہی نہیں، سورج تو ہر لمحے طلوع ہی رہتا ہے۔ لیکن انسانوں کے نزدیک سورج ہر لمحے زمین کے ہر مقام سے غروب بھی ہو رہا ہے اور وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے۔ مثلا اس وقت اگر آپ کے ہاں سورج طلوع ہو رہا ہے تو عین یہی مقام ایک دوسری قوم کے لیے مقام غروب ہے، انہیں اسی مقام سے غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس وقت سورج آپ کے سر پر ہے تو عین اسی وقت یہی مقام کسی اور قوم کے لیے، دوسری قوم کے لیے مقام غروب اور کسی اور تیسری قوم کے لیے مقام طلوع ہے۔ کسی قوم کے لیے صبح کا وقت تو کسی کے لیے عصر کا وقت، یعنی سورج ہر لمحے کسی نہ کسی قوم پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی قوم پر غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات بالکل بے بنیاد ہو جاتی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا سے مراد سورج جیسے اس وقت سفر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کے برعکس الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا، الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا۔ پھر ناظرین، ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونے سے مراد سورج الٹا سفر کرتا ہوا دکھائی دے گا، جب یہ حقیقت کھل کر واضح ہو گئی کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور دن اور رات سورج کے زمین کے گرد گھومنے سے نہیں آ جا رہے بلکہ زمین کو سورج کے گرد اپنے ہی محور پر گھمایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات آ جا رہے ہیں۔ جب یہ حقیقت کھلی تو ایسے ان لوگوں نے ایک نیا فارمولہ ایجاد کر لیا، وہ یہ کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، جس وجہ سے سورج مغرب سے طلوع ہوتا دکھائی دے گا۔ بجائے یہ کہ یہ لوگ حقیقت کھل جانے کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کرتے، اس کی اصلاح کر لیتے، اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہنے سے باز آ جاتے اور غور و فکر کرتے، بلکہ یہ لوگ الٹا مزید اپنی گمراہی پر ڈٹ گئے اور اصلاح کا زبردستی دروازہ بند کر دیا، اصلاح کا رستہ زبردستی بند کر دیا۔ ان لوگوں نے کائنات کو کھیل سمجھ لیا، کائنات کے نظام کو ایک کھیل سمجھ لیا اور زمین کو کسی کے ہاتھ میں کھلونے والی ایک گیند سمجھ لیا جو جیسے جی چاہے اسے گھماتا پھرے۔ ناظرین، کائنات میں تمام کے تمام ستارے اور سیارے ایک دوسرے کی مقناطیسی قوت کی وجہ سے نہ صرف خلا میں معلق ہیں بلکہ گولائی میں گھومتے گھومتے تیر رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی سیارہ ایک رائی برابر بھی نہ تو اپنی رفتار بدل سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے مدار سے ہٹ سکتا ہے، تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ کوئی بھی ستارہ و سیارہ یا زمین الٹا گھوم سکتی ہے تو ناظرین، کسی ایک بھی سیارے اور ستارے کی ایک چھوٹی سی تبدیلی کی وجہ سے کل کائنات دیکھتے ہی دیکھتے دھماکوں سے تباہ و برباد ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ زمین چاہ کر بھی اپنی رفتار میں کمی یا زیادتی نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی سائنسدان ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ انسان زمین کی حرکت پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو یہ کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر اور سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ ایسی بات یا تو کوئی تاریخ انسان کا سب سے بڑا جاہل ہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم کی رائے بھی نہ ہو، یا پھر کوئی پاگل و بیوقوف ہی کر سکتا ہے۔ ناظرین، کائنات میں تمام کے تمام ستارے اور سیارے ایک دوسرے کی مقناطیسی کشش کی وجہ سے نہ صرف خلا میں معلق ہیں بلکہ گردش کر رہے ہیں، ان میں کہیں بھی کوئی بھی تبدیلی واقع ہونا ناممکن ہے۔
کوئی ایک بھی سیارہ و ستارہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی وجہ سے، جو خود ہی خلا میں معلق ہے یا پھر اس کی رفتار اس کے اپنے کنٹرول میں ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے، نہیں، بلکہ اس کی رفتار کا انحصار دوسروں پر ہے، اس کے خلا میں معلق ہونے کا انحصار بھی دوسروں پر ہے۔ اس کائنات میں ہر مخلوق جو ہے وہ کسی دوسرے کی محتاج ہے، وہ کسی دوسرے پر انحصار کر رہی ہے۔ اس کائنات کا نظام احسان پر چل رہا ہے، اس لیے ان میں کہیں بھی کوئی بھی تبدیلی واقع ہونا ناممکن ہے۔ کسی ایک بھی ستارے اور سیارے کی رفتار میں تبدیلی کا مطلب ہے کہ کل کائنات کے نظام میں تبدیلی کا واقع ہونا، اور کائنات تبدیلی کے متحمل ہے ہی نہیں، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں یہ کہنا کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی جس وجہ سے سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا، یہ ایسی جاہلانہ بات ہے جو دین اسلام کو اہل علم دنیا کی نظر میں مذاق بنا کر رکھ دیتی ہے۔ ایسی بے بنیاد اور جاہلانہ باتوں کی وجہ سے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑانے پر دنیا کو ابھارتی ہیں، اور اس کی اصل وجہ، اس کے اصل ذمہ دار بذات خود وہی لوگ ہیں جو خود کو امت محمد کہلواتے ہیں، جو امت محمد ہونے کے دعوے دار ہیں، جو امت محمد ہونے کے دعوے دار ہیں اور بے بنیاد جاہلانہ اور فضول قسم کے اپنے خود ساختہ عقائد و نظریات کو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ایک لمحے کے لیے یہ بات مان بھی لی جائے، چلو مان لیا کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کب تک چلے گا؟ اگر ایسا ہو بھی جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں کے اندر کل کائنات تباہ ہو جائے گی۔ حالانکہ روایات میں تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کو الساعۃ کی پہلی آیات میں سے کہا گیا ہے۔ دجال، دعوت الارض، دخان، نار وغیرہ، یہ سب کی سب علامات و اشراط اس کے بعد ظہور پذیر ہونا تھی۔ اگر زمین الٹا گھومے تو پھر یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ان سب کا ظہور تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، غور کریں، جیسے ایک گاڑی ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ گاڑی انتہائی تیز رفتار سے چل رہی ہو اور انجن میں کوئی ایک گراری الٹا گھومنا شروع کر دے، یا چاروں میں سے ایک ٹائر الٹا گھومنا شروع کر دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ دوسری بات، اگر بالفرض مان لیا جائے جو کہ ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے اگر تصور کر بھی لیا جائے کہ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے چل رہی ہو اور اچانک انجن کا ایک پرزا، ایک گراری الٹا گھومنا شروع کر دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ چاروں میں سے ایک ٹائر الٹا گھومنا شروع کر دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچانک پوری گاڑی دھماکے سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، گاڑی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ناظرین، بالکل ایسے ہی اگر یہ بات مان لی جائے کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی تو کل کائنات، سورج، چاند، ستارے اور سیارے، سب کچھ اچانک دھماکے سے تباہ ہو جائیں گے، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا کہنا کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی جس کی وجہ سے سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا، یہ بات انتہائی احمقانہ، جاہلانہ اور بے بنیاد ہے۔ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس میں حقیقت کی ایک رائے بھی نہیں ہے، اس میں حقیقت کا رائے برابر بھی کوئی عنصر نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں اور حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تسلیم کریں، نہ کہ الٹا اپنی جہالت پر ڈٹے رہیں۔ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ اگر سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دینا شروع کر دے گا، تو یہ انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ قرآن میں اتنے اہم واقعے کا ذکر نہ کرے؟ اللہ نے اتنے اہم اور غیر معمولی واقعے کا قرآن میں ذکر نہ کیا ہو۔ اگر قرآن میں ایسا نہیں ملتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حقیقت وہ نہیں جو آج تک لوگوں کے اذہان میں ڈال دی گئی، جو آج تک پھیلا دی گئی، عام کر دی گئی۔
बल्कि हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत क्या है, इसको कुरान अल हकीम से हर लिहाज से खोलकर आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आप कुरान के शुरू में पढ़ते हैं, जो कि पहली ही सूरत अल फातिहा की पहली ही आयत के पहले अल्फाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके मानी है अल्लाह के लिए है ही हमद। और हमद सिर्फ और सिर्फ उसमें होती है जो शय हर लिहाज से मुकम्मल, परफेक्ट और बेऐब हो, जिसमें किसी भी किस्म की कोई कमी, कोई कजी या कोताही ना हो, जिसमें ऐब का तस्वर भी ना किया जा सके। लेकिन इसके बरक्स जिसमें कोई ऐब हो, कोई कमी या कजी हो या कोताही हो, यहां तक कि राई बराबर भी कोई नुक्स या ऐब वगैरह हो, तो उसमें हमद नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए है ही हमद। हमद यानी अल्लाह जो भी काम करता है वो बिल्कुल मुकम्मल, परफेक्ट करता है। अल्लाह जो भी खलक करता है, जो भी काम करता है, उसमें ऐब का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। वो हर लिहाज से मुकम्मल और बेऐब होती है, और जिसमें ऐब हो वो काम अल्लाह का काम नहीं हो सकता। अल्लाह ऐसा नहीं करता। तो नाज़रीन, सवाल यह पैदा होता है कि अगर जमीन उल्टा घूमना शुरू कर दे तो क्या इसमें हमद है? जमीन अगर उल्टा घूमना शुरू कर दे तो इसमें हमद कहां है? इसमें तो अयूब हैं, इससे तो कुल कायनात तबाह हो जाएगी। तो जिसमें हमद नहीं वो अल्लाह कैसे कर सकता है? इसलिए ना तो ऐसा मुमकिन है और ना ही अल्लाह के कानून में ऐसा है कि जमीन कभी उल्टा घूमना शुरू कर देगी। फिर नाज़रीन, आप सूरह फातिर की इस आयत में भी देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं। यह सूरह फातिर की पहली ही आयत है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए है ही हमद, फातिर किया आसमानों और जमीन को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए है ही हमद। नाज़रीन, यहां तक यह सवाल पैदा होता है कि क्यों अल्लाह के लिए है ही हमद? तो आगे इसका जवाब भी आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को फातिर किया है। फातिर क्या है? फातिर किसे कहते हैं? लफ्ज फातिर के मानी क्या है? नाज़रीन, फातिर की जिद है फर्द। अगर किसी लफ्ज की, किसी बात की या किसी शय की समझ ना आए तो उसकी जिद को जान लेना चाहिए। उसकी जिद को जान लेने से उसकी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ऐसे ही लफ्ज फातिर की जिद है फर्द। फे रे तोय, फर्द। फर्द कहते हैं जब भी कोई काम करना, कुछ खलक करना या जो भी करना, तो उसमें कहीं भूल चूक हो जाना, कोई कमी या कजी रह जाना, कोताही हो जाना, काम का नामुकम्मल होना, कोई ऐब रह जाना, बाद में गलती के सामने आने पर उसकी तसहीह करना पड़े। और इसके बरक्स फातिर कहते हैं जो भी काम करना, जो भी खलक करना, जो कुछ भी करना, उसे हर लिहाज से मुकम्मल, परफेक्ट करना, मुकम्मल और परफेक्ट खलक करना, कहीं भी कोई गलती का ना होना, कोई कमी या कजी ना होना, कोई कोताही ना होना, कोई भूल चूक ना होना। जो भी किया, जो काम भी किया, जो भी खलक किया, वो बिल्कुल मुकम्मल बेऐब खलक किया, बेऐब किया। उसमें किसी भी किस्म की कोई भी तब्दीली मुमकिन नहीं, उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। वो किसी भी तरह से तब्दीली की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। यानी वो काम कर लिए जाने के बाद आप उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब उसे किया तो मुकम्मल किया। बाद में तब्दीली उसमें की जाती है जो पहले मुकम्मल नहीं होता। बाद में तब्दीली उसमें की जाती है जिसमें पहले कोई ऐब रह गया हो, तो बाद में उस ऐब, उस नुक्स के सामने आने पर उसमें तब्दीली की जाए। इसलिए फातिर कहते हैं जो भी काम करना, जो भी खलक करना, जो कुछ भी करना, वो मुकम्मल, परफेक्ट करना, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली अब नहीं की जा सकती। वो तब्दीली की मुतहम्मिल है ही नहीं। तो नाज़रीन, सवाल यह था कि क्यों है अल्लाह के लिए हमद? तो इसी का अल्लाह ने आगे जवाब भी दे दिया, क्योंकि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को फातिर किया है, इन्हें मुकम्मल, परफेक्ट खलक किया है। इनको खलक करते वक्त वो कुछ भूल नहीं गया था, कोई भूल चूक नहीं हुई, कोई कमी या कजी नहीं छोड़ी, कोई खराबी नहीं होने दी।
ان کو ہر لحاظ سے مکمل اور بالکل بے عیب خلق کیا. اس لیے اللہ کے لیے حمد ہے. جو جیسا اللہ نے خلق کر دیا اس میں کسی بھی قسم کی کسی تبدیلی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی تبدیلی ممکن ہے، ورنہ اللہ کے لیے حمد نہیں ہوگی. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے حمد نہ ہو؟ اللہ تو سبحان ہے، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کی خلق میں کچھ ایسا ہو جس سے اس کے لیے حمد نہ ہو. وہ اپنی خلق میں تبدیلی نہیں کرتا. اور ناظرین، تب تک اللہ کے لیے حمد ہے جب تک آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے وہ سب کا سب فاتر رہے گا، یعنی بالکل ویسا ہی رہے گا جیسا اللہ نے خلق کر دیا تھا. جس کو جس مقام پر قائم کیا تھا، جب تک تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہیں گی، اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، تب تک اللہ کے لیے حمد ہے. ورنہ اگر کوئی ایک مخلوق بھی اس میں رائی برابر بھی تبدیلی کرتی ہے تو اللہ کے لیے حمد نہیں ہوگی. اور اللہ کے لیے تو ہے ہی حمد، یعنی پھر اس کا ذمہ دار اللہ نہیں. کسی نے اس کا شریک ہونے کا دعویٰ کیا، جو شریک ہونے کا دعوے دار ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. اب آپ خود غور کریں کہ کیا اللہ زمین و آسمانوں کو ان فاتر کر دے گا؟ جس سے اس کے لیے حمد ہی نہ ہو، وہ سبحان ہی نہ رہے، یعنی وہ خود ہی زمین کو فاتر کے بجائے ان فاتر کر دے کہ زمین کے گھومنے کی جو سمت اس نے طے کر دی اسی کے خلاف کر دے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اللہ کبھی ایسا نہیں کرنے والا اور نہ ہی کبھی ایسا ہونے والا ہے. ناظرین، آپ یہ بات جان چکے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو فاتر کیا، اور جب تک یہ فاتر رہیں گے تب تک اللہ کے لیے حمد ہے. یعنی اللہ نے زمین و آسمانوں کو جیسا خلق کیا، جب تک وہ بالکل ویسے ہی رہیں گے تب تک اللہ کے لیے حمد ہے. اور جب وہ ایسے نہیں رہیں گے تو پھر اللہ کے لیے حمد نہیں ہوگی. اور اللہ تو سبحان ہے، اللہ کے لیے تو ہے ہی حمد. وہ اس سے پاک ہے کہ کسی عیب کا، کسی نقص کا وہ ذمہ دار ٹھہرے، وہ ذمہ دار ہو. نہیں، وہ سبحان ہے، وہ مکمل پرفیکٹ خلق کرتا ہے، وہ تبدیلی نہیں کرتا، وہ خرابی نہیں کرتا. اب آپ سے سوال ہے کہ کیا اللہ ان میں کوئی تبدیلی کرے گا؟ اللہ آسمانوں اور زمین میں کوئی تبدیلی کرے گا؟ ان کو انفاتر کرے گا جس سے اللہ کے لیے حمد نہ ہو؟ کہ اللہ نے جیسے پہلے خلق کیا کچھ غلطی ہو گئی تھی جو وہ تبدیلی کر کے اس غلطی کی بعد میں تبدیلی سے تصحیح کرے گا؟ کیا اللہ سے پہلے غلطی سے زمین کی سمت کا غلط تعین ہو گیا تھا جو اللہ زمین کے گھومنے کی سمت کو تبدیل کرے گا؟ ناظرین، ذرا غور تو کریں. ان تمام سوالات کے جوابات بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بیان کر دیے. اس وقت سکرین پر آپ کو آیت نظر آ رہی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے تبدیلی اللہ کی خلق کے لیے، یعنی اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں. اللہ نے جو جیسا خلق کر دیا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی تبدیلی کی جائے گی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ شے سلامت نہیں رہے گی، وہ پرفیکٹ، وہ مکمل نہیں رہے گی. اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں. تو ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ اپنے ہی قانون کے خلاف کرے گا؟ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف اللہ زمین کے گھومنے کی سمت کو بدل دے، اس میں تبدیلی کر دے. ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اللہ ایسا کیوں کرے گا؟ اللہ اپنے قول میں جھوٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ سچا ہے. جو اللہ نے کہہ دیا اس کے خلاف نہیں کرتا. اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ اس کے خلاف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں رکھ دیا، بیان کر دیا. اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ آیت کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وَلَن تَجِدَّ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے. تم اللہ کے طریقے میں، اللہ کے قانون میں، جس طرح اللہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو کام جیسے کرتا ہے، تم اس میں ایک رائی برابر بھی تبدیلی ہوتی ہوئی نہیں پاؤ گے. تم اس کو تبدیل ہوتا ہوا، بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. نہ تو اللہ بدلے گا، نہ ہی تم اگر بدلنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ بدل جائے، وہ نہیں بدلے گا. ہاں، اگر تم تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ شاید بدلے گی نہیں، بلکہ وہ تباہ ہو جائے گی، وہ سلامت نہیں رہے گی. اللہ نے جو قانون بنا دیا، اللہ جیسے زمین و آسمانوں کو چلا رہا ہے،
اس نظام میں اللہ کے قوانین میں تم کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی خلق میں اللہ کے قانون کے خلاف چلے گا، اسے بدلنے کی کوشش کرے گا، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ نے زمین و آسمانوں میں جو نظام وضع کر دیا، اس میں رائی برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تم اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اگر زمین ایک سمت میں گردش کر رہی ہے، تم اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کائنات کے نظام میں کہیں بھی تم اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب ناظرین اللہ کی سنت یعنی اللہ کے طریقے میں جو جیسا اللہ کر رہا ہے اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو پھر زمین کا اچانک مخالف سمت گھومنا یہ اتنی بڑی غیر معمولی عظیم تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس بات کی نفی کریں، سختی کے ساتھ تردید کریں، اور لوگ کہیں، انسان کہیں نہیں کہ اللہ قرآن میں جو کہہ رہا ہے ایسا نہیں، اس کے برعکس ہوگا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، تو کیا اس کا مطلب ہے اللہ جھوٹا؟ ناظرین غور تو کریں، جو لوگ ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں وہ ان عقائد و نظریات کی روشنی میں، ان عقائد و نظریات کی زبان میں اللہ کو جھوٹا نہیں قرار دے رہے۔ ذرا غور تو کریں۔ ناظرین جان لیں کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، یہ محض اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، یہ لوگ ظن کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے پاس علم کا ایک قطرہ بھی نہیں، یہ لوگ علم سے بالکل ناآشنا ہیں، یہ لوگ اپنی جہالت کو علم کا نام دے کر خود اور دوسروں کو آگ کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ جو بھی بات کرتے ہیں ان کے پاس اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ قرآن میں ایک بات کرتا ہے تو یہ لوگ اس کے برعکس اس کی متضاد بات کرتے ہیں اور پھر الٹا اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کھلم کھلا اعلاناً اپنے اعمال سے اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے احکامات کے برعکس اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کہا وہ بالکل سچ ثابت ہوتا ہے اور بالکل سچ ہے۔ جو شروع میں آیات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن میں نہ صرف سب کا سب کھول کھول کر ہر پہلو سے بیان کر دیا، اسے سامنے لے آئے، بلکہ ہم نے مسئلوں سے بیان کیا۔ لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کا انکار کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں سب کچھ بیان نہیں کیا، اللہ نے ہر سوال کا جواب قرآن میں نہیں رکھا۔ یوں یہ حقیقت بھی ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح ناظرین اسے ایک اور پہلو سے بھی قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ انتہائی دہلا کر رکھ دینے والا پہلو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی تردید کر دی کہ سورج جو بھی کرتا نظر آ رہا ہے اس میں رائی برابر بھی رد و بدل کرے گا۔ انتہائی سختی کے ساتھ ایسے تردید کی ہے کہ جیسے کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ سورج میں تبدیلی واقع ہوگی، سورج الٹا گھومنا شروع کر دے گا یا الٹا گھومتا دکھائی دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی انتہائی سختی کے ساتھ بالکل کھلم کھلا دو ٹوک الفاظ میں تردید کر دی۔ اس وقت سکرین پر آپ کو سورہ یاسین کی آیت 38 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج جو اعمال وہ کر رہا ہے، وہ بہ رہا ہے، وہ خلا میں تیر رہا ہے، اس کے لیے جو اس کا مستقر ہے، اس کا جو مستقر ہے وہ تقدیر العزیز العلیم ہے، یعنی وہ پورے علم کے ساتھ، انتہائی باریکی کے ساتھ، حساب کتاب کے ساتھ جو اس کے لیے طے کر دیا گیا۔ سورج جو کر رہا ہے، جو کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہ اللہ نے پورے علم کے ساتھ، پورے حساب کتاب کے ساتھ، پوری کیلکولیشن کے ساتھ طے کر دیا، اس میں رائی برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سورج وہی کر رہا ہے جو اللہ نے طے کر دیا۔ پھر آگے اگلی آیت نمبر 39 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند تھا ہم نے قدر میں کر دیا، یعنی پورے حساب کتاب سے، پوری کیلکولیشن سے طے کر دی چاند کی منازل، یہاں تک کہ وہ اوپر کو منازل طے کرتا ہوا
उसी हालत में चला जाता है जैसे पहली हालत में था। यानी जैसे चांद निकलता है तो बारीक कमान की सूरत में नजर आता है, यह उसकी पहली मंजिल होती है। यूं अगली मंजिल पर वो पहले से मोटा नजर आता है, ज्यादा रोशन नजर आता है, यहां तक कि वो मुकम्मल रोशन नजर आता है। फिर वो वापसी का सफर शुरू नहीं करता बल्कि आगे ही की मनाजिल तय करता है, लेकिन वो आगे की मनाजिल उसकी पुरानी गुज़श्ता मनाजिल की तरह होती हैं। जैसे वो गायब से बढ़ता बढ़ता मुकम्मल रोशन हुआ, ऐसे ही वो आगे बढ़ते बढ़ते मुकम्मल रोशन से कम होते होते फिर पुरानी गायब हालत में चला जाता है। फिर नाज़रीन अगली आयत सूरह यासीन की आयत नंबर 40, ला शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमरा वला लैलु साबिकुन नहारी वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। नहीं है सूरज के लिए बगावत, यानी सूरज जो कर रहा है सूरज वही करता रहेगा, उसमें राई बराबर भी तब्दीली या रद्दोबदल का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। नहीं है सूरज के लिए राई बराबर भी बगावत के उसके ऐसा करने से चांद को इस बात का इदराक हो जाए कि चांद की मनाजिल सूरज से मशरूत हैं। रोशनी उसकी अपनी नहीं बल्कि वो सूरज से ले रहा है। और ना ही लैल है कि साबक हो रही है नहार, यानी जैसे पहले रात है और फिर दिन, यही सिलसिला यूं ही चलता आ रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा। इसमें तब्दीली का तस्वर भी नहीं किया जा सकता और ना ही कभी तब्दीली होने वाली है कि दिन की जगह रात ले ले और रात की जगह दिन ले ले। और तमाम के तमाम अपने अपने मदार में ऐसे तैर कर अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं जैसे उनके लिए कदर में कर दिया गया, यानी जैसे इंतहाई बारीकी से, पूरे इल्मो हिकमत से, पूरे हिसाब किताब से उनके लिए करना तय कर दिया गया, उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई। नाज़रीन इन आयात में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में इस बात की नफी कर दी कि सूरज कभी उल्टा सफर करता हुआ दिखाई देगा। अब नाज़रीन जरा इस बात में गौर करें कि अगर सूरज उल्टा सफर करना शुरू कर दे, उल्टा सफर करता हुआ दिखाई दे, तो रात की जगह दिन और दिन की जगह रात ले लेगी। नाज़रीन इस वक्त अल्लाह के कानून में पहले लैल यानी रात है। और इस बात को नाज़रीन आप यूं भी जानते हैं कि जब भी आप इस्लामी तारीख को देखते हैं तो इस्लामी तारीख में दिन की इब्तिदा मगरिब से सूरज के गुरूब हो जाने से, चांद के निकलने से होती है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो दिन शुरू हो जाता है, यौम शुरू हो जाता है। यौम में पहले लैल आती है, रात आती है, अंधेरा आता है, फिर उसके बाद रोशनी आती है, उसका दूसरा मरहला। अल्लाह ने हर शय से उसका जोड़ा खलक कर दिया, तो अल्लाह ने यौम से भी उसका जोड़ा खलक किया। यौम से उसका जोड़ा लैल है और फिर लैल से ही नहार, उसका जोड़ा खलक कर दिया। यूं अल्लाह के कानून में पहले लैल है, बाद में रोशनी आती है। यानी आप अगर कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी जाएं, तो पहले जब आप जाएंगे तो वहां पर अंधेरा होगा, बाद में वहां रोशनी लेकर जाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पर आप अंधेरा लेकर जाएं, रोशनी पहले से मौजूद है, नहीं। कायनात में अल्लाह के कानून में पहले अंधेरा है, बाद में रोशनी वजूद में आई। इसलिए अल्लाह के कानून में रात लैल पहले है और दिन बाद में। तो यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अगर सूरज उल्टा सफर करना शुरू करता है, अगर सूरज बगावत करता है, तो क्या होगा, उससे नहार जो है वो लैल की साबक हो जाएगी। यानी अल्लाह के कानून में लैल रात पहले है, लेकिन अगर सूरज उल्टा घूमता है तो रात की बजाय दिन पहले आ जाएगा और रात बाद में चली जाएगी। आप इस आयत में देखें तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ही सख्ती के साथ इस बात की तरदीद कर दी, वलल लैलु साबिकुन नहारी, और ना ही लैल है साबक हो रही है नहार। यानी अल्लाह के कानून में पहले लैल है, बाद में नहार। अल्लाह के कानून में रात साबिक है, दिन नहीं। यही सिलसिला चलता रहेगा। कभी ऐसा नहीं होने वाला कि सूरज उल्टा सफर करना शुरू कर दे, सूरज उल्टा घूमता हुआ दिखाई दे तो जो दिन है वो लैल का साबिक हो जाए, यानी दिन पहले आ जाए और रात बाद में चली जाए।
ناظرین یہ چونکا دینے والی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں بالکل کھلم کھلا ایسے لوگوں کے عقیدے کا، ان کی سوچ و نظریے کا رد کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے سے مراد سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا، یوں پہلے دن اور بعد میں رات ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی نے انتہائی سختی کے ساتھ اس بات کا رد کر دیا اور بالکل کھول کر اعلان کر دیا کہ سورج جو کر رہا ہے ایسا ہی کرتا رہے گا. سورج میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہونے والی، سورج کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں کرنے والا، سورج اپنی مرضی نہیں کرنے والا. سورج جو کر رہا ہے اس میں تبدیلی نہیں کرنے والا، وہ الٹا سفر کرتا دکھائی دینے والا نہیں ہے جس سے رات کی بجائے دن پہلے ہو جائے اور دن کی بجائے رات بعد میں چلی جائے. اللہ نے رات کو پہلے اور دن کو اس کے بعد کیا تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے. اور پھر ناظرین اس سے پیچھے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ نہیں ہے سورج کے لیے بغاوت کے جس سے چاند کی منازل میں فرق آئے، جس سے چاند کی منازل میں فرق ظاہر ہو کر چاند کو یہ ادراک ہو جائے کہ یہ روشنی اس کی اپنی نہیں بلکہ سورج سے لے رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ اور چاند تھا ہم نے قدر میں کر دیا، یعنی پورے حساب کتاب سے، پوری کیلکولیشن سے طے کر دی چاند کی منازل، یہاں تک کہ وہ اوپر کو منازل طے کرتا ہوا اسی حالت میں چلا جاتا ہے جیسے پہلی حالت میں وہ تھا. یعنی جیسے چاند نکلتا ہے تو وہ باریک کمان کی صورت میں نظر آتا ہے تو یہ اس کی پہلی منزل، یوں اگلی منزل وہ پہلے سے موٹا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا بڑھتا مکمل روشن ہو جاتا ہے. پھر وہ واپسی کا سفر شروع نہیں کرتا بلکہ وہ آگے ہی کی منازل طے کرتا ہے، لیکن وہ آگے کی منازل اس کی پرانی گزشتہ منازل کی طرح ہوتی ہیں. جیسے وہ غائب سے بڑھتا بڑھتا مکمل روشن ہوا، اسی طرح وہ مکمل روشن سے کم ہوتا ہوتا آگے مکمل غائب ہو جاتا ہے. اب ناظرین غور کریں ایسا کیسے ہوتا ہے؟ کیا چاند کی اپنی روشنی ہے؟ یہ راز بھی آج کھل چکا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی ہے جو کہ چاند پر پڑتی ہے اور منعکس ہو کر واپس زمین پر آتی ہے. ذرا غور کریں اگر سورج الٹا گھومنا شروع کر دے تو کیا چاند کی وہی منازل برقرار رہیں گی جو اللہ نے طے کر دیں، جو اللہ نے قدر میں کر دیں؟ کیا چاند ویسے ہی منازل طے کرے گا؟ مثلا اگر چاند کی 7 تاریخ ہو اور سورج اچانک الٹا سفر کرتا دکھائی دینے لگے، سورج اچانک الٹا سفر کرنا شروع کر دے تو کیا چاند حسب سابق آگے ہی کو منازل طے کرے گا یا پھر آگے بڑھنے کی بجائے جو منازل طے کر کے آیا واپس وہی منازل پیچھے کو طے کرنا شروع کر دے گا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے. یوں چاند کو تو بالکل واضح ادراک ہو جائے گا کہ یہ روشنی اس کی اپنی نہیں بلکہ سورج کی ہے، کیونکہ اگر اس کی اپنی روشنی ہوتی تو جو پہلے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے سورج کی اپنی سمت بدل لینے سے بھی وہی سلسلہ برقرار رہنا چاہیے تھا. لیکن سورج کی سمت بدلنے سے یا سورج کی سمت بدلتے ہی خواہ وہ زمین کے گھومنے سے ہوا یا جیسے بھی ہوا، اس کی منازل آگے بڑھنے کے بجائے بدل کر واپس طے ہونا شروع ہو گئی. یوں چاند کو ادراک ہو گیا کہ اس کی منازل سورج سے مشروط ہیں، یوں چاند کو یہ ادراک ہو گیا کہ روشنی اس کی اپنی نہیں بلکہ سورج کی روشنی اس پر پڑ رہی ہے. اور اللہ نے کہا کہ ایسا ہونا اللہ نے قدر میں کیا ہی نہیں، اس لیے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج کوئی تبدیلی کرے، سورج میں تم کوئی تبدیلی دیکھو جس سے چاند کو یہ ادراک ہو جائے یا چاند کی منازل پر کوئی فرق پڑے، چاند کی منازل پر کوئی فرق پڑے جس سے چاند کو یہ ادراک ہو جائے کہ یہ روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ منازل اس کی سورج سے مشروط ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. تم جو ایسا کہتے ہو کہ سورج اپنی اس لائن کو چھوڑ دے گا، اس میں تبدیلی کرے گا، سورج بغاوت کرتے ہوئے الٹا گھومنا شروع کر دے گا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا. ایسا کبھی نہیں ہونے والا کہ سورج جو کر رہا ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلی نظر آئے کہ جس سے چاند کی منازل پر اثر پڑے. اللہ نے ہر ایک کی اجل مسمى خلق کر دی اور اجل مسمى تک کوئی کسی قسم کی کہیں بھی کائنات میں تم تبدیلی ہوتی ہوئی نہیں پاؤ گے. تم اللہ کی سنت میں تبدیلی ہوتی ہوئی نہیں پاؤ گے. تم سورج میں چاند میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے ان کی ذمہ داری میں.
پھر ناظرین آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کے تمام کا ذکر کیا کہ جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں تمام کے تمام اپنے مدار میں رہتے ہوئے ایسے تیر رہے ہیں جیسے تیرنا ان کے لیے طے کر دیا، جس سے ان پر عائد ذمہ داری پوری ہو رہی ہے اور کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کوئی ایک بھی اپنے مدار سے ہٹنے والا نہیں ہے، کوئی ایک بھی اپنے مدار میں الٹی طرف بہنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ایسا ہونے والا ہے، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہ آیات تو چونکا کے رکھ دینے والی ہیں۔ ان آیات میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کھول کر دو ٹوک الفاظ میں سختی کے ساتھ اس بات کی نفی کر دی کہ سورج جو کر رہا ہے اس میں کبھی تمہیں تبدیلی نظر آئے گی کہ وہ بغاوت کرے گا، وہ الٹا گھومنا شروع کرے گا، جس کی وجہ سے رات کی بجائے دن اور دن کی بجائے رات ہونا شروع ہو جائے۔ یعنی جس کی وجہ سے جب سورج الٹا گھومے گا تو ظاہر ہے رات کی بجائے پہلے دن ہوگا اور دن کی بجائے پھر رات بعد میں چلی جائے گی، رات کی جگہ دن لے لے گا اور دن کی جگہ رات لے لے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ ناظرین قرآن کی یہ آیات ایسے تمام لوگوں کے لیے نہ صرف حق کی طرف دعوت ہے بلکہ انہیں کھلم کھلا چیلنج ہے کہ اگر تم اپنے ان باطل نظریات پر قائم رہتے ہو تو آؤ اپنے باطل نظریات کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل سچ کہا تھا کہ اکثریت جو ہے جب ان پر قرآن کھولا جاتا ہے، جب ان کے اوپر قرآن کھولا جاتا ہے، واضح کیا جاتا ہے، آیات کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ انسانوں کی اکثریت آگے سے نہیں مانتی، وہ کہتی ہے نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اپنے عقائد و نظریات کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں، اور آج یہ حقائق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین اب حقیقت ہر لحاظ سے، حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے، حق آپ پر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اب ماننا یا نہ ماننا، تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ آپ چاہیں تو حق کو تسلیم کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں فلاح کا سودا کریں، اور چاہیں تو حق ہر لحاظ سے کھل جانے کے بعد اس کو رد کرتے ہوئے، اس کا انکار کرتے ہوئے، اس کا کفر کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سودا کریں۔ یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، ایک بات جان لیں کہ وہ ذات کچھ بھی کرتی ہے تو وہ بے مقصد نہیں کرتی۔ اس کے قانون میں، اس کائنات میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے، سب کچھ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آج یہ حق وہ ذات آپ پر واضح کر رہی ہے، آج یہ حق وہ ذات آپ پر واضح کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حق ہوتا ہی ماننے کے لیے ہے، باطل کو ہلا کر اکھاڑ کر رکھ دینے کے لیے، باطل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے۔ اگر وہ ذات حق کو واضح کر رہی ہے تو ظاہر ہے منوانے کے لیے۔ اب اگر تو آپ خود اپنے دل سے مان جاتے ہیں، خوشی سے مان جاتے ہیں تو آپ اپنا ہی فائدہ کریں گے، اور اگر آپ نہیں مانتے تو جان لے وہ ذات منوانے پر بھی قادر ہے۔ جیسے زبان کا کام ہے صرف پیغام پہنچانا، زبان کسی کو زبردستی نہیں منوا سکتی، بالکل اسی طرح ہاتھوں کا کام ہے قوت سے منوانا، زور سے منوانا، ڈنڈے سے منوانا۔ تو جب ہاتھ حرکت میں آتے ہیں تو ہر کوئی مان جاتا ہے۔ آپ غور کریں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف بھیجا، تو کیا فرعون مان گیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی زبان تھے، موسیٰ علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو جب زبان سے کہا گیا، حق واضح کیا گیا، تو کیا آل فرعون نے مان لیا؟ نہیں مانا۔ تو کیا اس کے بعد اللہ حق واضح کرنے کے بعد، ان کے نام ماننے کے بعد خاموش ہو گیا؟ کیا معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ جب زبان اپنا کام کر چکی، اپنی ذمہ داری پوری کر چکی، تو پھر اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ید حرکت میں آیا۔ جب اللہ کا ید، اللہ کا ہاتھ حرکت میں آیا تو کیا پھر بھی آل فرعون اور فرعون نہیں مانے؟ کیا تب بھی ماننے سے انکار کرتے رہے، یا پھر تب وہ چیخ چیخ کر ماننے کا اعلان کر رہے تھے لیکن تب ماننا کوئی نفع نہ دیا؟ بالکل ایسے ہی ناظرین آج زبان سے یہ حق واضح کیا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ مان جاؤ، مان جاؤ، مان جاؤ۔ جس دن زبان اپنی ذمہ داری مکمل کر لے گی، جس دن یہ پیغام آپ تک مکمل پہنچ گیا، تو عین اسی وقت
اس کے فوراً بعد اللہ کا ید، اللہ کا ہاتھ حرکت میں آئے گا۔ جب ہاتھ حرکت میں آئے گا، جب ڈنڈا حرکت میں آئے گا، تو پھر دیکھیں گے کون نہیں مانتا۔ اگر تم سچے ہوئے، اگر تم حق پر ہوئے تو پھر بھی نہ ماننا، پھر بھی نہ ماننا، نہ مان کر دکھانا، اپنے اسی قول پر، اپنے اسی دعوے پر، اپنی اسی بات پر ڈٹ کے دکھانا۔ ناظرین، حق ہر لحاظ سے آپ پر کھول کھول کر واضح کیا جا چکا، اس کے باوجود آئندہ قسط میں اسی موضوع پر ایک اور پہلو سے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوالے سے مزید قرآن میں کیا رہنمائی کی۔